بسم اللہ الرحمن الرحیم جزم الفعل المضارع، فعل مضارع کا جزم، فعل مضارع کا جزم۔ اس بحث میں یہ بتایا جائے گا کہ فعل مضارع کو کب جزم دیا جاتا ہے۔ فعل مضارع اگر کوئی بھی ناصب و جازم نہ ہو تو مرفوع ہوتا ہے، اور اگر نصب دینے والے حروف میں سے کوئی حرف فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو فعل مضارع منصوب ہوتا ہے، اور اگر جزم دینے والا کوئی حرف شروع میں آ جائے تو فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے، اس پر جزم آتا ہے۔ تو کن کن حروف کے ذریعے فعل مضارع پر جزم آتا ہے ان کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور یہاں آج کے سبق میں تو تمام حروف کا ذکر نہیں ہے، صرف انہوں نے یہاں پر ایک لم کا استعمال کیا ہے اور لائے نہیں کا استعمال کیا ہے اور ایک ان کا استعمال کیا ہے۔ 3 حروف کو استعمال کیا ہے یہاں، حالانکہ لام امر بھی جزم دیتا ہے اور لمہ بھی ہے نا، لم لمہ لام امر لائے نہیں ان شرطیہ، تو 3 کا استعمال ہے۔ بہرحال تو یہ جو 3 حروف آ رہے ہیں یہ جازمہ ہیں۔ کیا ہیں؟ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ دیکھیں، جزم الفعل المضارع، فعل مضارع کا جزم۔ الامثلہ، مثالیں۔ مثال نمبر 1، لم يحفظ محمد درسہ۔ لم يحفظ، جب لم داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر تو وہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ایک تو وہ اس کو ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے اور نفی بھی کر دیتا ہے، ماضی منفی بنا دیتا ہے۔ کون سا حرف؟ لم۔ تو ہے لم يحفظ محمد درسہ، محمد نے اپنا سبق یاد نہیں کیا، محمد نے اپنا سبق یاد نہیں کیا۔ مثال نمبر 2 ہے لم ينقطع نزول المطر۔ لم ينقطع، یہاں بھی فعل مضارع پر لم داخل ہے، اور جب لم آتا ہے مضارع پر تو مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لم ينقطع، انقطع ينقطع انقطاعا، باب انفعال سے، منقطع ہونا، رکنا۔ لم ينقطع نزول المطر، نزول معنی نازل ہونا، اترنا، المطر بارش۔ لم ينقطع نزول المطر، بارش کا ہونا منقطع نہیں ہوا، بارش کا ہونا منقطع یا بارش کا نزول منقطع، آسان لفظوں میں بارش نہیں رکی، بارش کا ہونا منقطع نہیں ہوا۔ مثال نمبر 3، لم يقبض احد علی اللص۔ القبض علی کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، قبضہ کرنا۔ لم يقبض احد، کسی نے نہیں پکڑا، علی اللص، چور کو، اللص معنی چور۔ لم يقبض احد علی اللص، کسی نے چور کو نہیں پکڑا۔ تو یہاں بھی دیکھو لم فعل مضارع یقبض پر داخل ہے، اور جب لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ 3 مثالیں ہو گئیں۔ مثال نمبر 4، لا تأکل وانت شبعان۔ لا تأکل، اکل یاکل معنی کھانا، فعل نہیں ہے۔ لا تأکل ترجمہ کریں، تو نہ کھا، مت کھا، فعل نہیں ہے، مضارع منفی نہیں ہے۔ لا تأکل، تو مت کھا، وانت شبعان، واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ تو شکم سیر ہو، اس حال میں کہ تو، لا تأکل وانت شبعان، تو مت کھا اس حال میں کہ تو شکم سیر ہو، تیرا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ یعنی جب پیٹ بھرا ہوا ہے تو پھر مت کھا، اگر کھائے گا تو ظاہر سی بات ہے پیٹ خراب ہونے کے زیادہ چانس ہیں۔ لا تأکل وانت شبعان، تو مت کھا اس حال میں کہ تو شکم سیر ہو۔ مثال نمبر 5، لا تکثر من الضحک۔ لا تکثر من الضحک، لا تکثر فعل نہیں ہے، اکثر یکثر و اکثار کا معنی ہوتا ہے زیادہ کرنا۔
لا تکثر تو زیادہ مت کر، من الضحک ہنسنا، یعنی تو زیادہ مت ہنس، لا تکثر من الضحک تو زیادہ مت ہنس. اور اگر کہہ دیا لا تکثر من التکلم زیادہ بات مت کر، لا تکثر من الضحک تو زیادہ مت ہنس. کسی سے آپ کو یہ کہنا کہ زیادہ مت ہنس تو کیا کہو گے؟ لا تکثر من الضحک. اور کسی سے یہ کہنا ہو زیادہ بک بک مت کر، لا تکثر من یا من الکلام، لا تکثر من الکلام. چلو لا تسرع فی السیر، لا تسرع اسرع یسرع، اسرع باب افعال سے، لا تسرع فعل نہیں ہے، لا تسرع جلدی مت کر، فی السیر چلنے میں، لا تسرع فی السیر چلنے میں جلدی مت کر. کتنی مثالیں ہو گئیں؟ پہلی 3 مثالوں میں کون سا حرف ہے مضارع پر داخل؟ اور بعد والی 3 مثالوں میں کون سا حرف ہے؟ لائے نہیں. کون سا ہے؟ اب آگے مثالیں جو آ رہی ہیں ان میں جزم دینے والا حرف دوسرا ہے، وہ ہے ان. کیا ہے؟ دیکھیں مثال نمبر 7، ان تفتح نوافذ الحجرۃ یتجدد ہواؤھا. اعراب دیکھ لیں کیا میں پڑھ رہا ہوں. ان تفتح مجزوم ہے، ان تفتح نوافذ الحجرۃ یتجدد ہواؤھا. اگر تو کمرے کی کھڑکیاں کھولے گا تو اس کی ہوا تازہ ہو جائے گی یا اس کی ہوا نئی ہو جائے گی. اگر تو کمرے کی کھڑکیاں کھولے گا تو اس کی ہوا تازہ ہو جائے گی یا نئی ہو جائے گی. سمجھ میں آ گئی بات؟ مثال نمبر 8، ان تجلس فی مجرى الهواء تمرض. ان تجلس مجزوم ہے، جزم ہے اس پر. ان تجلس فی مجرى الهواء، اگر تو ہوا کے گزرنے کی جگہ بیٹھے گا، تمرض تو بیمار ہو جائے گا. تو مثال نمبر 9، ان یسافر اخوک تسافر معه. ان یسافر اخوک، اگر تیرا بھائی سفر کرے گا تو سافر معه، اس کے ساتھ تو سفر کرے گا. اگر تیرا بھائی سفر کرے گا تو اس کے ساتھ تو سفر کرے گا. تو یہ 9 مثالیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں. پہلی 3 مثالوں میں فعل مضارع پر داخل ہوا ہے لم. اس کے بعد جو مثالیں ہیں کہہ سکتے ہیں ان میں فعل مضارع پر داخل ہوا ہے لائے نہیں. اور بعد میں جو مثالیں 3 ہیں 7، 8، 9 ان میں مضارع پر داخل ہوا ہے ان. اسی کو ان شرطیہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ باقی ان تینوں سے متعلق پوری بحث آ رہی ہے، بحث پڑھیں اور دیکھیں. البحث، بحث. یشتمل کل مثال من الامثلۃ الستۃ الاولی. الستۃ الاولی پہلے والی 6، پہلے والی یعنی ابھی جو گفتگو کر رہے ہیں پہلے والی 6 مثالوں پر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یشتمل کل مثال من الامثلۃ الستۃ الاولی، پہلے والی 6 مثالوں میں سے ہر مثال مشتمل ہے علی فعل مضارع، ایسے فعل مضارع پر، ایسے فعل مضارع پر قبلہ احد الحرفین لم ولا، جس سے پہلے لم اور لا 2 حرفوں میں سے کوئی ایک ہے. جس سے پہلے لم اور لا 2 حرفوں میں سے کوئی ایک ہے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ پھر ایک بار ترجمہ کر دیتے ہیں. پہلے والی 6 مثالوں میں سے ہر مثال ایسے فعل مضارع پر مشتمل ہے جس سے پہلے لم اور لا 2 حرفوں میں سے کوئی ایک ہے. تو یہ بتا دیا کہ جو 6 مثالیں ہیں ان میں سے ہر ایک مثال سے پہلے لم ہے یا لا ہے. پہلے کی 3 مثالوں کے شروع میں لم ہے اور اس کے بعد والی 3 مثالوں کے شروع میں لا ہے. وَيَدُلُّ، اب یہ بتا رہے ہیں جو لم ہے یہ کس پر دلالت کر رہا ہے، یہ کیا معنی دیتا ہے، اور جو لا ہے وہ کس پر دلالت کر رہا ہے. دیکھیں، وَيَدُلُّ الْحَرْفُ الْأَوَّلُ عَلَى نَفْيِ الْفِعْلِ فِي الزَّمَنِ الْمَاضِي، اور پہلا حرف زمانہ ماضی میں فعل کی نفی پر دلالت کر رہا ہے. اور پہلا حرف زمانہ ماضی میں فعل کی، پہلا حرف کون سا ہے؟ لم. وَيُفِيدُ الْحَرْفُ الثَّانِي نَهْيَ الْمُخَاطَبِ عَنِ الْفِعْلِ، اور دوسرا حرف مخاطب کو کام سے
روکنے کا فائدہ دے رہا ہے، اور دوسرا حرف مخاطب کو کام سے یا کہیں فعل سے روکنے کا فائدہ دے رہا ہے، نہا ینہا معنی روکنا، اور دوسرا حرف مخاطب کو کام سے روکنے کا فائدہ دے رہا ہے۔ وہ دوسرا حرف ہے کون سا؟ کیا ہے؟ لائے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک یہ بتا دیا، پہلی جو 6 مثالیں ہیں ان کے شروع میں لم ہے یا لا ہے۔ لم کیا فائدہ دے رہا ہے کہ یہ فعل کی نفی کر رہا ہے زمانہ ماضی میں، اور لا کیا فائدہ دے رہا ہے اس کو بھی بتا دیا۔ اب یہ بتائیں گے ان کا جو آخر ہے، فعل مضارع کا جو آخر ہے یہ مجزوم ہوگا، اس کو بتا رہے ہیں۔ اذا تأملت آخر كل مضارع مسبوق بأحد هذين الحرفين في هذه الأمثلة وغيرها۔ اذا تأملت، جب آپ غور کریں، آخر كل مضارع، ہر اس مضارع کے آخر میں، ہر اس، جب آپ غور کریں ہر اس مضارع کے آخر میں، کون سا مضارع؟ مسبوق بأحد هذين الحرفين، جو ان 2 حرفوں میں سے کسی ایک کے بعد ہے، جو ان 2 حرفوں میں سے کسی ایک کے، کون سے 2 حرف؟ لم اور لائے نہیں، لم اور لائے، جو ان 2 حرفوں میں سے کسی ایک کے بعد ہے۔ کہاں غور کریں؟ فی هذه الامثلہ، ان مثالوں میں، وفی غیرہا، اور ان کے علاوہ میں۔ تو اب آپ فی هذه الامثلہ وغیرہا کا ترجمہ پہلے کر لیں، تو پورے کا ترجمہ یہ ہوگا، جب آپ ان مثالوں میں اور ان کے علاوہ مثالوں میں ہر اس مضارع کے آخر میں غور کریں، ہر اس مضارع کے آخر میں غور کریں جس سے پہلے ان 2 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف ہو، وجدتہ مجزوما، تو آپ اسے مجزوم پائیں گے، تو اس فعل مضارع کو آپ مجزوم پائیں گے، وجدتہ مجزوما، آپ اس کو مجزوم پائیں گے۔ تو پتہ لگا لم داخل ہو تب بھی فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، اور لائے نہیں داخل ہو تب بھی فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ لیکن لم داخل تھا، جیسے لم یحفظ، لم ہٹا دیا تو اب یحفظ کیسے پڑھیں گے؟ یعنی مرفوع ہو جائے گا۔ ایسے ہی تھا لا تأکل، لائے نہیں ہٹا دیا تو کیا پڑھیں گے؟ لا ہٹا دیا، لائے نہیں، کیا پڑھیں گے؟ یعنی فعل مضارع مرفوع ہو جائے گا اگر یہ نہ ہو تو۔ لکنک اذا حذفت هذا الحرف، لیکن جب تم اس حرف کو حذف کر دو، لکنک، لیکن تم، اذا حذفت، جب حذف کر دو، هذا الحرف، اس حرف کو، وجدتہ مرفوعا، تو تم اس کو یعنی فعل کو مرفوع پاؤ گے۔ بات صحیح ہے؟ وجدتہ مرفوعا، اس کو مرفوع پاؤ گے۔ جیسے لم یحفظ تھا، لم ہٹا دو تو یحفظ ہو گیا، مرفوع ہے۔ لم ینقطع ہے، لم ہٹا دو تو ینقطع ہو گیا، یہ بھی فعل مضارع مرفوع ہے، ان کے اوپر رفع ہے۔ لم یقبض تھا، لم ہٹا دو یقبض ہو جائے گا۔ لکنک اذا حذفت هذا الحرف وجدتہ مرفوعا، لیکن جب تم اس حرف کو حذف کر دو تو اس کو یعنی فعل کو مرفوع پاؤ گے۔ من ذالک نرا، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، یہ لکھا ہے کتاب میں آپ کی، من ذالک نرا، اس میں مٹا ہوا ہے، من ذالک نرا، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، ان کل من هذین الحرفین، کہ ان 2 حرفوں میں سے ہر ایک، اذا دخل علی المضارع، جب مضارع پر داخل ہو جائے، جزم آخرہ، اس کے آخر کو جزم دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ان دونوں حرفوں میں سے ہر ایک حرف جب مضارع پر داخل ہو، جزم آخرہ، تو اس کے آخر کو جزم دیتا ہے، اس کے آخر کو جزم دیتا ہے۔ تو یہاں تک بات چلی پہلے کی 6 مثالوں سے متعلق، اور مثالیں دی تھی 9، تو اب جو بعد والی 3 مثالیں ہیں، مثال نمبر 7، مثال نمبر 8، مثال نمبر 9، ان کے شروع میں کون سا حرف ہے؟ ان ہے۔ اب ان مثالوں سے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو یاد رہے کیا بتائیں گے؟ بتانا یہی ہے، یہ جو آخر کی 3 مثالیں ہیں، ہر مثال کے شروع میں کیا ہے؟ ان ہے۔ کیا ہے؟ ان ہے۔ اور اب تک جن 2 حرفوں کا بیان ہوا، یعنی لم اور لائے نہیں، یہ بھی جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو، اور ان بھی فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، لیکن فرق یہ ہے، لم ایک فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، لائے نہیں بھی ایک فعل مضارع کو جزم دیتا ہے، لیکن ان وہ ہے جو اکیلا 2 فعلوں کو جزم دیتا ہے، ڈبل پاور کا۔ ان وہ ہے جو اکیلا 2 فعلوں کو جزم دیتا ہے، اور ان
جس جملے میں ہوتا ہے اسے شرط کہا جاتا ہے پہلے والے کو، اور دوسرے کو جزا کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو دو جملے ہوتے ہیں، دو فعل ہوتے ہیں، ان میں سے پہلے کا پایا جانا دوسرے کے پائے جانے کے لیے شرط ہوتا ہے۔ پہلے کا پایا جانا دوسرے کے پائے جانے کے لیے شرط ہوتا ہے، یہی بات بتا رہے ہیں۔ دیکھو وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْأَمْثِلَةَ الثَّلَاثَةَ الْأَخِيرَةَ، اور جب آپ آخر کی 3 مثالوں میں غور کریں۔ کون سی 3 مثالیں ہیں آخر کی؟ پڑھو۔ ان تفتح نوافذ الحجرت یتجدد ہواؤها ان تجلس فی مجرى الہواء تمرض ان یسافر اخوک تسافر معه، یہ ہیں آخر کی 3 مثالیں۔ تو کہتے ہیں جب آپ آخر کی 3 مثالوں میں غور کریں، وجدت کل مثال منہا مبدوءا، تو آپ پائیں گے ہر ایک مثال کو، وجدت کل مثال، آپ ہر مثال کو پائیں گے مبدوءا، جو شروع ہو رہی ہے بالحرف ان، حرف ان کے ذریعے، جو شروع ہو رہی ہے حرف، دیکھ لیجئے بات بالکل صحیح ہے، 16 آنے درست ہے، جو شروع ہو رہی ہے حرف ان کے ذریعے۔ وَمُشْتَمِلًا عَلَى فِعْلَيْنِ مُضَارِعَيْنِ مَجْزُومَيْنِ، اور ایسے 2 مضارع کے فعلوں پر مشتمل ہے، یا مضارع کے ایسے 2 فعلوں پر مشتمل ہے جو مجزوم ہیں۔ ہر مثال مضارع کے ایسے 2 فعلوں پر مشتمل ہے جو دونوں فعل مجزوم ہیں۔ وَمُشْتَمِلًا عَلَى فِعْلَيْنِ مُضَارِعَيْنِ مَجْزُومَيْنِ، اور ایسے 2 مضارع کے فعلوں پر مشتمل ہے جو مجزوم ہے۔ دیکھ لیجئے ان تفتح ایک ہے مجزوم، نوافذ الحجرہ پھر ہے یتجدد، 2 ہو گئے اس مثال میں فعل۔ دوسری مثال دیکھیں ان تجلس، آگے ہے تمرض، ہے اس مثال میں 2 فعل مضارع، دونوں مجزوم ہیں۔ پھر آخری مثال ان یسافر، پھر آگے جا کر ہے تو سافر، تو مشتمل ہے ایسے 2 مضارع کے فعلوں پر جو مجزوم ہیں۔ اب آگے دیکھیں حصول الاول منہما شرط فی حصول الثانی، ان میں سے پہلے کا پایا جانا دوسرے کے پائے جانے کے لیے شرط ہے۔ پہلے کا پایا جانا دوسرے کے پائے جانے کے لیے شرط ہے۔ دوسرا اسی وقت پایا جائے گا جبکہ پہلا پایا جائے۔ پہلے کا پایا جانا شرط ہے، ضروری ہے دوسرے کے پائے جانے کے لیے۔ اگر پہلے کا وجود نہیں ہوگا تو دوسرے کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ آپ مثال پڑھ کر دیکھ لیجئے کیا کہا، ان تفتح نوافذ الحجرت یتجدد ہواؤها۔ نہ وہ چھوٹے بچے ہو گیا، ابو جی بات کرنا ہے مجھے۔ تو ان دونوں میں سے پہلے کا پایا جانا دوسرے کے پائے جانے کے لیے شرط ہے۔ دیکھیں ان تفتح نوافذ الحجرت، اگر تو کمرے کی کھڑکیاں کھولے گا، یتجدد ہواؤها، تو اس کی ہوا نئی ہو جائے گی۔ تو اگر کھڑکیاں کھولے گا تو ہوا نہیں ہوگی، اور اگر کھڑکیاں کھولے ہی نہ تو ہوا نئی کہاں سے ہوگی؟ تو پہلے کا پایا جانا شرط ہے دوسرے کے پائے جانے کے لیے۔ جیسے کہیں اگر تو حج کرے گا تو حاجی بن جائے گا، اگر حج کرے گا تو جب حج کرے گا تبھی تو حاجی بنے گا، بغیر حج کرے بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے۔ تو اس طرح کی مثالوں میں پہلے جملے کا پایا جانا دوسرے کے پائے جانے کے لیے شرط ہوتا ہے۔ وہی بتایا حصول الاول منہما شرط فی حصول الثانی، ان دونوں میں سے پہلے کا پایا جانا دوسرے کے پائے جانے کے لیے شرط ہے۔ اسی مثال کی وضاحت کی، دیکھو پہلی والی کی، ففتح النوافذ فی المثال الاول مثلا، تو مثلا پہلی مثال میں کھڑکیوں کا کھولنا، تو مثلا پہلی مثال میں کھڑکیوں کا کھولنا شرط فی تجدد الہوا، شرط ہے ہوا کے نیا ہونے کے لیے یا ہوا کے تازہ ہونے کے لیے، یہ شرط ہے ہوا کے تازہ ہونے کے لیے۔ یہ تو بالکل واضح بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اچھا اور دوسری بات، والذی افاد الشرط وجزم کل من الفعلین، والذی اور وہ جو افاد الشرط، جس نے شرط کا فائدہ دیا، اور وہ جس نے شرط کا
فائدہ دیا، وجزم کل من الفعلین، اور دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کو جزم دیا، اور وہ جس نے شرط کا فائدہ دیا اور دونوں فعلوں میں سے ہر ایک کو جزم دیا، ہوا ان، وہ ان ہے، ہوا ان، وہ حرف ان ہے، ولذالک تسمى ان حرف شرط و جزم، ولذالک تسمى ان، اور اسی وجہ سے ان کا نام رکھا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے حرف شرط و جزم، حرف شرط اور حرف جزم، اسی وجہ سے ان کا نام حرف شرط رکھا جاتا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حرف جزم رکھا جاتا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حرف شرط رکھا جاتا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حرف، دو نام ہے نا اس کے، اس کو حرف شرط بھی کہتے ہیں اور حرف جزم بھی کہتے ہیں، وَلِذَلِكَ يُسَمَّى ان حرف شرط و جزم، اسی وجہ سے ان کا نام حرف شرط و جزم رکھا جاتا ہے، وَيُسَمَّى الْفِعْلُ الْأَوَّلُ فِعْلَ الشَّرْط، اور پہلے فعل کا نام فعل شرط رکھا جاتا ہے، وَالْفِعْلُ الثَّانِي جواب الشرط، اور دوسرے فعل کا نام جواب شرط رکھا جاتا ہے، تو دو فعل ہوتے ہیں نا، تو پہلے فعل کا نام فعل شرط اور دوسرے فعل کا نام فعل جواب شرط، تو ان تفتح نوافذ الحجرت یتجدد ہواؤها، تو اس میں فعل شرط کون سا ہے اور جواب شرط، ان تجلس فی مجرى الہواء تمرض، اس میں فعل شرط کیا ہے اور جواب شرط، ان یسافر اخوک تسافر معہ، اس میں جواب شرط کیا ہے اور فعل شرط یسافر، بات صحیح ہے۔ چلے القواعد، قاعدے پڑھ لیجئے، دیکھیے قاعدہ نمبر 14، قاعدہ نمبر 15، قاعدہ نمبر 16۔ اب جو آپ نے پڑھا، ہم نے پڑھایا، آپ کو سمجھایا، اسی کا محصل یہاں پر بیان کر رہے ہیں، آسان اور مختصر لفظوں میں خلاصہ ہے۔ یجزم الفعل المضارع، فعل مضارع کو جزم دیا جاتا ہے، فعل مضارع کو یا جزم دیا جائے گا، فعل مضارع کو جزم دیا جائے گا، اذا سبقہ حرف جازم، جب اس سے پہلے جزم دینے والا کوئی حرف ہو، جب اس سے پہلے جزم دینے والا کوئی حرف ہو، فعل مضارع کو جزم دیا جائے گا جبکہ اس سے پہلے جزم دینے والا کوئی حرف ہو، کل حروف الآتیہ، جیسے کہ وہ حروف جو آ رہے ہیں، یعنی یہ جزم دینے والے ہیں، وہیا، اور وہ لم ولن ناہیہ، لم اور لائے نہیں، و ان اور ان ہے، کتنے ہو گئے؟ لم، لائے نہیں اور ان۔ اب آگے دیکھیں 15 نمبر، لم ولن ناہیۃ تجزمان فعلا مضارعا واحدا، لم اور لائے نہیں تجزمان جزم دیتے ہیں فعلا مضارعا واحدا، ایک فعل مضارع کو، لم اور لائے نہیں جزم دیتے ہیں ایک فعل مضارع کو، ہم نے بتایا تھا نا، لم اور لائے نہیں ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، اور ان دو فعلوں کو، لم اور لائے نہیں ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، والحرف اچھا، لم اور لائے نہیں ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، ان میں بھی فرق ہے، ان میں جو لم ہے یہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور جو لائے نہیں ہے یہ مخاطب کو کام سے روکنے کا فائدہ دیتا ہے۔ والحرف الاول ینفی حصول الفعل فی الماضی، اور پہلا حرف زمانہ ماضی میں فعل کے حصول کی نفی کرتا ہے۔ والحرف الاول ینفی، اور پہلا حرف کون ہے؟ پہلا حرف لم، اور پہلا حرف نفی کرتا ہے حصول الفعل، فعل کے حصول کی، فعل کے پائے جانے کی، فعل کے حصول کی نفی کرتا ہے، فی الماضی زمانہ ماضی میں۔ والثانی ینہا عن عمل الفعل، اور دوسرا فعل کو، کام کو کرنے سے منع کرتا ہے۔ والثانی ینہا عن عمل الفعل، اور دوسرا کام کو کرنے سے منع کرتا ہے، ان دونوں میں یہ فرق ہے، اور جو ان ہے یہ فعل دو مضارع کو، دو فعلوں کو جزم دیتا ہے۔ ان نمبر 16، ان تجزم فعلین، حرف ان دو فعلوں کو جزم دیتا ہے، وتفید،
اور اس بات کا فائدہ دیتا ہے ان حصول الفعل الاول شرط فی حصول الفعل الثانی، کہ پہلے فعل کا پایا جانا دوسرے فعل کے پائے جانے کے لیے شرط ہے، کہ پہلے فعل کا پایا جانا دوسرے فعل کے پائے جانے کے لیے شرط ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟